بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت حوا کے متعلق عرض کروں گا کہ حضرت حوا زمین پر پیدا ہوئی۔ محترم، میں علامہ طالب حسین کرمانی، بصری یاسر آباد، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ حضرت حوا جو ہے یہ بہشت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کی بین پسلی سے۔ اب میں ثابت کروں گا کہ حضرت حوا جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے، مگر زمین پر، کیونکہ اقوال مختلف ہیں۔ مسائل سمجھانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر کرمانی، وہ ہے یہ بھی مسائل جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی تفسیر کرمانی سے ہی آپ کی طرف بیان کر رہا ہوں۔ اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتکاف اور نجاستوں کے، نمازوں کے متعلق مسائل ہیں، ان کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، تاکہ یہ مسائل آپ تک پہنچے، دوستوں تک پہنچے۔ اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر ہی میں مسائل سن سکے، جو ضرورت ہے وہ سنے، جو ضرورت نہیں ہے وہ سنے، تاکہ دوسروں تک یہ مسائل پہنچائے۔ آج کل بہت تیز زمانہ چل رہا ہے، علماء کرام کے پاس جانا جو ہے لوگ گوارا نہیں کرتے، اور پھر میں نے سوچا کہ مسائل جس طریقے سے بھی لوگوں تک پہنچے، یوٹیوب کی طرف سے پہنچے، اسی سے توسل سے یا کسی ہی نسبت سے پہنچے، مقصد قرآن مجید فرقان حمید، اسلام پھیلانا ہے۔ عزیز محترم، حضرت حوا زمین پر پیدا ہوئی، اس میں اختلاف ہے کہ حوا کی پیدائش جنت میں ہوئی یا زمین پر۔ پہلے میں نے جنت سے حوا کی پیدائش کے ثبوت دیے، اور اب میں زمین پر حوا کی پیدائش کے ثبوت دوں گا۔ اس بات کو اللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے کہ زمین پر پیدا ہوئی یا بہشت میں، لیکن یہ ثابت ہے، جس طرح میں نے پہلے آیات مبارکہ سے ثابت کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہنے لگے اور اپنے دل میں آرزو کرتے تھے، امید کرتے تھے کہ کوئی میری جنس سے پیدا ہو کہ اس کی صحبت سے انس حاصل کروں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش پر رحمت فرمائی، کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اور جمعہ کے دن اس کی خواب کی حالت میں فرشتوں سے فرمایا، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے بائیں پہلو کو چاک کیا اور وہاں سے ایک خوبصورت عورت نکالی کہ ایک لمحہ میں اس کا قد و قامت درست ہو گیا، پھر اس کے چاک شدہ پہلو کو جوڑ دیا گیا۔ اور اس دوران حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو، یعنی حضرت حوا کو دیکھا، عورت کو دیکھا، پوچھا تم کون ہو، تو تم کون ہو؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان پہنچا کر یہ ہماری کنیز ہے، اس کا نام حوا ہے۔ پہلے بھی میں پچھلے گزشتہ جو ہے بیان میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے۔ آپ کو ملوث کرنے کے لیے ہم نے اسے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کو اپنا ہاتھ لگاؤں، اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ اس کو بغیر مہر کے ہاتھ نہیں لگانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا اس کا مہر یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر 10 مرتبہ درود بھیج۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی اولاد سے مرسلین کے خاتم ہوں گے،
اور اگر اس میرے محبوب کی پیدائش منظور نہ ہوتی تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل پر درود بھیجا۔ ملائکہ گواہ ہوئے اور ان دونوں کے درمیان عقد نکاح منعقد ہوا۔ حضرت عمر اور دیگر اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسی جمعہ کے دن کے آخری حصے میں اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو بھیجا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کی قسم قسم کے زیورات، زینت کے ساتھ سونے کے بازو بند، کمر بند، پازیب اور یاقوت سے جڑاؤ کیے ہوئے دستانے اور دیگر زینتوں سے سجا سنوار کر سونے کے تخت پر بٹھا کر بادشاہوں کی طرح ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس میری بات کو آپ نے خوب سمجھنا ہے کہ جنت میں داخل کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پہلے حضرت حوا بیٹھ تھی، بعد میں جنت میں آئی۔ یہ میں نے خود آپ نہیں اپنا خیال کا اظہار کیا، لیکن میں نے تفسیروں سے جو ہے یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر عزیزی میں ہے یہ مسئلہ کہ جنت میں داخل کر دیا، تفسیر عزیزی میں ہے، تفسیر کبیر جو حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اس میں ہے، اور روح البیان تفسیر میں ہے، اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 197 سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے جلد اول۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا کی جنت سے بہر جو ہے پیدائش ہوئی، حضرت حوا کو جنت سے بہر پیدا کیا گیا۔ تو عزیز المحترم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ٹھہرے رہو۔ اسکن سے سکون کا محل مراد ہے، یعنی جنت میں سکون، چین، قرار، استقرار گاہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے۔ لفظ ہے وزوجوں کا، تمہاری زوجہ، زوج زوجہ کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ وزوجو کا کو اگر گرا دے تو یہ تو ضمیر ہے، اس کو گرا دے تو زوج بن جاتا ہے۔ عام جو ہے اردو میں زوج مرد کو جو ہے کہتے ہیں، یہاں بیوی استعمال، بیوی کا معنی ہے، حوا کا معنی دے رہا ہے وزوجو۔ تمہاری زوجہ، تمہاری بیوی، زوج زوجہ کے مطلب میں ہے، زوج اور زوجہ دونوں صحیح ہے اگر زوجہ کہا جائے یا زوج، لیکن زوج زیادہ فصیح ہے۔ یہ عزیز المحترم تفسیر ابھی لیس میں عربی کی ہے، اس میں موجود ہے، اس سے میں نے نقل کر کے لکھا ہے تفسیر کرمانی میں۔ اور زوج سے حوا مراد ہے۔ الجنہ، الجنہ تھا جنت سے مراد دار الثواب ہے، جنت بہشت ہر آدمی جانتا ہے، آسان معنی ہے اس کا۔ وَقُولَ مِنْهَا، جنت سے کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو فرمایا گیا کہ راغدہ جنت میں وسیع طور پر جہاں سے چاہو کھاؤ۔ آپ کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو کوئی دونوں کو روک ٹوک نہیں ہے، جہاں سے مرضی آؤ چاہو، لیکن آگے شرط ہے کہ اس رخت کے پاس نہیں جانا۔ حیث شئتما، حیث و ظرف مبہم ہے، یعنی بحیث کی جس جگہ سے چاہو۔ تما تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں جنت سے جہاں سے چاہو کھاؤ۔ لیکن عزیز المحترم اس میں ہے کہ آگے میں بتاؤں گا کہ باقی تم کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس شجر کے قریب نہیں جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یہاں من الظالمین، ظالمین کا لفظ ہے، تو ظالمین کا مطلب جو ہے اس کا معنی آدم علیہ السلام یا حوا کے لیے ظالم نہیں کہنا چاہیے ان کو، وہ بھی میں آپ کو اس کی تشریح عرض کروں گا، ادب کے خلاف ہے۔ یہاں لفظ بنے گا اور اس شجر کے قریب نہ جاؤ،
حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ ظالمین کا معنی کرنا پڑے گا حد سے بڑھنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ ظالم کی جمع ظالمین ہے، ظلم کے معنی ہے کفر و شرک، ستانا، فسق و فجور، حد سے آگے بڑھنا وغیرہ، یہ معنی ہے۔ لیکن ظلم یہ بھی غلط معنی ہے کرنا، کفر و شرک بھی معنی کرنا ظالمین کا، اور ستانا، فسق و فجور، یہ تمام غلط معنی بنیں گے۔ حد سے آگے بڑھنا یہ ادب کے مطابق ہے۔ اس آیات میں ظلم کے معنی حد سے نکلنا یا کسی چیز کو بے موقع استعمال کرنا ہے۔ ربنا ظلمنا میں ظلم سے مراد خطا لغزش ہو جانا، یہ مراد ہے۔ لا ینال عہد الظالمین میں ظلم سے، کیونکہ ظالمین ہے عہد الظالمین، تو لفظ فتکون من الظالمین ہے، تو میں قرآن سے ہی اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ عہد الظالمین سے میں ظلم سے مراد بدکاری، فسق و فجور ہے، یعنی بدکاروں فاسقوں کو نبوت نہیں ملے گی۔ قرآن مجید، قرآن کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ہر جگہ اعلان فرمایا کہ وہ بھول گئے، کہیں فرمایا ان کو شیطان نے بہکا دیا وغیرہ۔ حل یجوز وصف الانبیاء، یہ عربی کا جو ہے سوال ہے، عربی میں ہے۔ میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں عربی سوال بھی لگایا عربی میں، اور اس کا ترجمہ بھی ہے، کیونکہ میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے۔ سوال ہے حل یجوزو، کیا حضرات انبیاء کو ظالم یا اپنے نفوس پر ظلم کرنے والا کہنا جائز ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا۔ پھر سن لیں سوال کو، کیا حضرات انبیاء کو ظالم، یعنی کوئی نبی بھی ہے، نبی کی جمع انبیاء، کوئی نبی بھی ہے، انبیاء کو ظالم یا اپنے نفوس پر ظلم کرنے والا کہنا جائز ہے؟ اس کا جواب ہے والجواب، جواب ہے ان الاولا انہو، عربی میں ہے، میں اب اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہی اولا ہے کہ ایسی بات نہ کی جائے جس میں ذم کا وہم ہو، ذم کہتے ہیں گناہ کو۔ یہ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھی ہے، اور میں نے وہاں سے یہ مسئلہ اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو ظالم کہنا اہانت و کفر ہے۔ جو کہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، یعنی ظالم کہے، فسق و فاسق کہے، یہ جو بھی کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، جو چاہے فرمائے۔ ظالم کہے جو کچھ کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن میں اپنی یعنی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات کر رہا ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی بات کر رہا ہوں، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ پھر مسئلہ سن لیں کہ انبیاء علیہ السلام، کسی نبی کو، حضرت آدم کو، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو بھی، کسی نبی کو بھی کہہ لیں کہ یہ ظالم ہے، یہ کہنا اہانت اور کفر ہے۔ جو کہے یہ لفظ تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مولا ہے، قادر ہے، قدیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اس کی مرضی جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے۔ دوسرے کی کیا مجال ہے کہ خلاف ادب زبان لائے اور خطاب حضرت حق کو اپنی جرت کے لیے سند بنائے۔ ہمیں تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم فرمایا، ہم پر بھی یہی لازم ہے۔ خزائن العرفان۔ عزیز المحترم، آج میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اور اس کے بعد میں جنت میں داخل کیا، اور اسی طرح میں یہ بھی قول آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان جو ہے نعمان وادی میں باغ تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا، اور اسی میں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس کی پسلی سے۔ یہ دونوں پھر جو ہے اس کا ذکر تو میں نے کیا کہ جنت میں داخل کیا، یہ تو میں نے عرض کر دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا کہیں ذکر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے جنت میں داخل کیا، زمین سے اوپر گیا۔ اتنا بڑا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا. پھر کہیں ذکر میں تو نہیں پڑھا کہ کسی کتاب میں، کسی حدیث میں یا قرآن میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہر جو ہے پیدا فرمایا، بنایا اور پھر داخل فرمایا. حضرت حوا کا تو میں نے ذکر کیا ہے، لیکن ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا. تو پھر میں آخر میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 کو سب سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو، مجھے بھی ثواب ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.